مہربان انتہائی رحم کرنے والا مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کے انعامات ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدا میں اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف بیان فرمائی گئی۔ اس کے بعد بندے نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا اور عرض کیا کہ اے اللہ، میری ساری عبادتیں آپ ہی کے لیے ہیں اور میں آپ ہی سے مدد کا طلبگار ہوں۔ اس کے بعد سب سے اہم اور اعلیٰ ورفع دعا اس نے مانگی، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ سیدھے راستے کی دعا مانگنے کے بعد اس بات کی بھی وضاحت کی کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں جن لوگوں پر آپ نے انعامات کیے ہیں، جن لوگوں سے آپ راضی ہو گئے ہیں، اور ان لوگوں کے راستے پہ چلنے سے پناہ مانگتا ہوں جن سے آپ ناراض ہوئے، جن پر آپ کا غضب اور غصہ ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پہ بھی نہیں چلنا چاہتا جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اس آخری آیت مبارکہ میں بندہ مومن نے اللہ جل شانہ سے اس راستے کو مانگا ہے جو راستہ منعمین کا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ انعام یافتہ لوگ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ چار طبقات ہیں: انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ چار لوگ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں سب سے اعلیٰ ورثہ ہیں، بزرگ و بالا ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے انعامات ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ان پر راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلا ہے۔ اور انسانی فطرت یہ ہے کہ جب اسے کوئی کام کہا جاتا ہے تو اس کام کو تب وہ اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے جب اس کام کو کرتا ہوا کسی کو دیکھ لے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ دنیا میں آ کر لوگوں کو عمل کر کے دکھایا کرتے تھے، عملی نمونہ ہوا کرتے تھے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کو اللہ جل شانہ کے احکامات سناتے بھی تھے اور پھر ان احکامات پر بدرجہ ادب عمل کرتے بھی دکھاتے تھے۔ اس کی وجہ سے حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں اور اپنی امتوں کے لیے نمونہ تھے، اسوہ حسنہ تھے۔ اسی لیے اس امت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں جو بھی رہنمائی لینی ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے نماز قائم کرو۔ نماز قائم کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ نے نماز پڑھ کر دکھائی اور عمل کر کے دکھایا
اور آپ نے ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ قرآن مجید نے روزے کا حکم دیا، روزہ رکھ کر دکھایا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں سب سے پہلے انبیاء ہوتے ہیں جو اپنی امت کو تلقین کرتے ہیں کہ کام اس طرح کرنا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا انعام یافتہ کرتا حضرات انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کے راستے پر چلنا ایمان والوں کے لیے لازم ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بعد صدیقیت کا مقام ہے، وہ لوگ جن کا ظاہری اور باطنی عمل ایک جیسا ہو جائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ جو کچھ کہے اس پر عمل کر کے بھی دکھا دے، گویا وہ نبوی تعلیمات پر عین عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جن میں سب سے بڑے صدیق اس امت کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، علی المرتضیٰ ہیں۔ یہ چاروں ہستیاں انتہائی برگزیدہ ارفع و اعلیٰ ہستیاں ہیں، اور پھر ان میں سے دو کا مقام بہت بلند ہے، ان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتدوا من بعد القرین ابا بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرتے رہنا ہے۔ تو گویا یہ منعمین لوگ ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ جل شانہ کامیابی عطا فرما دیتے ہیں اور صراط مستقیم عطا فرما دیتے ہیں۔ گویا صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو انبیاء کے راستے پہ چلنا ہوگا، صدیقین کے راستے پہ چلنا ہوگا، اور تیسرا درجہ شہداء کا ہے کہ شہید وہ ہے جو عملی طور پر بھی بہت مضبوط ہوتا ہے اور علمی طور پر بھی مضبوط ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ اللہ کی طرف سے اسے علم ہوتا ہے اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر کے اللہ سے وفاداری کا اظہار کر دیتا ہے، اپنی جان اللہ کے سپرد کر کے یہ کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ میں آپ کے دین کے لیے، آپ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اللہ جل شانہ کو بڑا پیار آتا ہے، اللہ اس پر بہت انعامات کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، جنت میں اس کا اعلیٰ ترین مقام دیا جاتا ہے، اور دنیا میں بھی یہ انعام دیا گیا کہ شہید کو مردہ کہنے سے منع فرما دیا گیا۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں اور رزق بھی کھاتے ہیں، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور بھی نہیں ہے، اس لیے انہیں مردہ کہنے سے منع کیا گیا۔ اور چوتھا درجہ منعمین لوگوں کا وہ صالحین ہیں، یعنی کہ اپنے عمل سے اللہ جل شانہ کی فرمانبرداری کر کے اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری زندگی آپ کے لیے ہے، جو حکم آپ دیں گے ہم وہ کریں گے، من چاہیے زندگی نہیں گزاریں گے بلکہ رب چاہیے زندگی گزاریں گے۔ ادھر ان کے کاموں میں اللہ کا حکم پڑتا ہے، ادھر وہ عمل کر کے دکھا دیتے ہیں۔ یہ چار طبقات اللہ جل شانہ نے بیان فرمائے ہیں کہ میرے بندے اگر تم انعام یافتہ لوگوں میں ہونا چاہتے ہو، ان لوگوں کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، تو تمہیں ان چار لوگوں کے رستوں پر چلنا ہوگا، ان چار لوگوں کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، آپ علیہ السلام آخر الزمان کا نمبر تھے، خاتم الانبیاء کا نمبر تھے، آپ کے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن صدیقیت کا راستہ، شہداء کا راستہ اور صالحیت کا راستہ اب بھی کھلا ہے۔ کوئی آدمی محنت کرے تو وہ صدیقیت کے راستے پر چل سکتا ہے، اور اس راستے پر چل کر صدیقین کے مقام کو پہنچ سکتا ہے، اسی طرح شہداء کے مقام اور صالحین کے مقام کو بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن نبوت کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، نبوت کا راستہ بند ہے۔ اس لیے انعام یافتہ لوگ تو چار ہیں، ان چاروں کا اتباع کر لو تو بھی منعمین میں سے منعمین کے راستے پہ چل پڑو گے،
اور اگر ان میں سے آخری 3 کے درجے پر پہنچنا چاہتے ہو تو بھی تمہارے لیے راستہ کھلا ہے۔ محنت کرو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، اور ایک ایک لمحہ زندگی کا لمحہ، ایک ایک لمحہ حیات جو ہے تو اللہ جل شانہ کے نقش قدم پر بتائے ہوئے راستوں پر چل کر زندگی گزار لو تو بھی تم منعمین لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ آگے بندے نے کہا غیر المغضوب علیہم، اے اللہ میں ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں جو گمراہ ہوئے۔ تو الگ الگ قوموں کا ذکر فرمایا، گروہوں کا ذکر فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ تو مغضوب لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر۔ مغضوب وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ جل شانہ نے رائے ہدایت دی تھی، اور جان بوجھ کر وہ رائے ہدایت سے مفر اختیار کر اللہ کے راستوں کو چھوڑ دیا، غضب کے مستحق ٹھہرے۔ ان میں یہود و نصارہ ہیں اور تمام کفار ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ جل شانہ نے یہود کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان پر اللہ نے اپنا غضب طاری فرما دیا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور مسکن کو طاری فرما دیا۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا گیا يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم، کہ اللہ تعالیٰ کا غضب مشرکین پر اور منافقین پر بھی ہوا۔ تو گویا منافقین کا راستہ، مشرکین کا راستہ، اور مشرکین میں تمام مشرک لوگ داخل ہیں جو اللہ جل شانہ کی عبادت نہیں کرتے، پیروی نہیں کرتے اور کافر ہیں، چاہے وہ کسی قسم کے بھی کافر ہوں۔ اور اسی طرح یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ مغضوب لوگوں میں داخل ہیں، اللہ جل شانہ کا ان پر غضب ہوا۔ اور ضالین سے مراد مسلمان گناہگار ہیں جو سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جہالت کے راستے میں چل رہے ہیں اور ایمان کے راستے پر، اللہ کی فرمانبرداری کے راستے پر نہیں آ رہے ہیں۔ تو بندہ مومن نماز میں کھڑے ہو کر اللہ جل شانہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے میں معذرت کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں جو کہ مغضوب علیہم کا راستہ تھا، یہ گمراہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اور آخر میں پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا